بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 12ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے کالجوں میں پڑھائی جائے گی، اس کتاب کے سبق 6 رستم و سہراب کا نہایت آسان خلاصہ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیو جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے یہ خلاصہ اقتباسات کی صورت میں، پیراگرافز کی صورت میں بنایا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ سبق رستم و سہراب کا خلاصہ، مصنف کا نام آغا حشر کاشمیری۔ رستم و سہراب اردو ادب کے مشہور ڈراموں میں سے ایک ہے۔ یہ ڈرامہ اس وقت ناظرین کو غم اور دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے جب ایرانی ہیرو رستم اور اس کا بیٹا سہراب میدان جنگ میں آمنے سامنے آتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے۔ دراصل سہراب کی والدہ نے یہ راز چھپا رکھا تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ جنگ کے دوران باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے۔ جب رستم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا ہے تو وہ انتہائی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ رستم اداس چہرے اور غمگین دل کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتا ہے، پروردگار، میں نے کبھی تیرے قہر و غضب کو حقیر نہیں سمجھا۔ اس بڑھاپے میں دنیا کے سامنے میری شرم رکھ اور ایک بار پھر میری جوانی کا زور و جوش مجھے دوبارہ واپس دے۔ تو یہاں جس طرح میں نے ڈاٹ لگائے ہیں تو آپ بھی اسی طرح لگائیے گا۔ سہراب داخل ہوتا ہے۔ یہ جنگ کا دوسرا دن ہے۔ رستم و سہراب کے مابین نرم گرم جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ رستم چاہتا ہے کہ لڑائی کے دوران دونوں میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو جائے۔ سہراب یہ نہیں چاہتا۔ اسے ایک غیبی آواز بار بار جنگ سے روکتی ہے۔ یہ الف لگا ہوا ہے، نہیں لگے گا۔ سہراب کی خواہش ہے کہ رستم کی جگہ کوئی اور اس کا مد مقابل آ جائے، مگر رستم اس کے برعکس سوچتا ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے مگر سہراب کچھ لمحوں کے بعد ہاتھ روک لیتا ہے۔ سہراب یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ کل کے برعکس آج رستم نئے جوش اور نئی قوت سے لڑ رہا ہے۔ سہراب رستم سے اس کا نام پوچھتا ہے۔ جواب میں رستم کہتا ہے کہ میرا نام سہراب کی موت ہے۔ ایک بار پھر جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس بار رستم سہراب کو پچھاڑ کر اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیتا ہے۔ سہراب کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اس نازک حالت میں اسے اپنا باپ یاد آتا ہے۔ وہ مرنے سے پہلے اپنے باپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مرتے مرتے سہراب یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے ابو کا نام رستم ہے اور اس کی امی کا نام تہمینہ ہے۔ رستم کو پہلے تو یقین نہیں آتا کہ یہ اس کا اپنا بیٹا سہراب ہے، مگر بازو پر بندھی ہوئی نشانی دیکھ کر وہ انتہائی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے ہی بیٹے کی جان لے لی تھی۔ سہراب رستم کی حالت دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ رستم اسے بتاتا ہے کہ تو ہی میرا بیٹا ہے۔ یہ جان کر سہراب بھی غم زدہ ہو جاتا ہے۔ سہراب رستم کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے، باپ نہ رو، میری موت کو خدا کی مرضی سمجھ کر صبر کر۔ رستم کہتا ہے کہ جب تیری ماں مجھ سے تیرے بارے میں پوچھے گی تو میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ سہراب رستم کی گود سے زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اب رستم کا غم عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو پکارتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے، مگر بیٹا جواب نہیں دیتا۔ سہراب کے آخری الفاظ یہ ہوتے ہیں، ماں، خدا تمہیں تسلی دے۔ رستم کی کوشش ہوتی ہے کہ سہراب اس سے بات کرے، مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ جذبات کی رو میں بہہ کر رستم موت سے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگتا ہے، آسمان سے ماتم کرنے کی گزارش کرتا ہے، زمین سے چھاتی پیٹنے کو کہتا ہے۔ اسے آج کا دن قیامت کی طرح لگتا ہے۔ آخرکار دیوانوں کی طرح رستم سہراب سہراب پکار کر گر پڑتا ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ خلاصہ مختصر بھی ہو اور آسان بھی ہو،
امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔